فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذی ختم به النبیین وارسلہ رحمة للعالمین، البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بالکل شروع میں تو ہم سڑک پر جو سبیلے ہیں اور جہاں لنگر بٹ رہے ہیں ان سے میں خطاب کروں گا. جو سڑک پر جہاں جہاں اس وقت ابھی تک لنگر بٹ رہے ہوں، تبرک بٹ رہا ہے، ان سے میرا خطاب ہے. کیا میں ممبر پر انتظار کروں 5 منٹ 10 منٹ خاموش رہ کر کے آپ لوگوں نے وہاں بند کر دیا اپنا یہ کام؟ 2:15 بج چکا ہے، آپ بند کریں اب اس کام کو سڑک پر اور لوگوں کو مجالس میں شرکت کرنے دیں. بہت ڈسپلن، بڑے نظم و ضبط سے آپ نے اس کام کو کیا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ ایک وقت میں 2 کام نہیں ہوں گے، یا مجلس ہو جائے یا آپ لوگ یہ کام کریں. میں ابھی سڑک پر انتظامات کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے کہتے ہوئے. ایک ہی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ میں 5 منٹ کے مصائب پڑھ کے نیچے اتر آؤں. آپ لنگر سڑک کو بند کریں، تبرک بند کریں اور لوگوں کو مجلس میں آنے دیں. اور جو ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے جتنے لوگ، اب آپ ان سے کہتے ہیں بعد میں بیٹھے گا مجلس کے بعد. ایک صلوات محمد علیہ. آپ کو میں اس نقصان کو بتلا دوں کہ اس وقت یہ مدرسہ پھاٹک تک بھرا ہوتا تھا مومنین سے. آپ کے اس لنگر بانٹنے سے یہ مجلسیں ختم ہو رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اگر نیت اچھی ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نیت صرف یہ کہ آپ کا نام ہو جائے اور یہ مجالس ختم ہو جائے تو یہ بہت غلط طریقہ ہے. آپ اس کی احتیاط کریں. مجالس کے وقت میں یہ کام نہیں ہوگا. 2:15 بج چکا ہے، آپ 12 بجے کے اندر یا 1 بجے کے اندر یہ کام ختم کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. ابھی آ رہا تھا، میں نے کہا آگے بڑھ کر اپنے ایک محترم بھائی سے یہ لاؤڈ اسپیکر بلند آواز سے آپ بند کرو، اس لیے کہ سامنے ناظرین ثاقب امباڑی کی مجلس کا لاؤڈ اسپیکر، اس کی آواز آ رہی ہے، دونوں آوازیں ٹکرا رہی ہیں. آپ خالی اپنی دکان پر کام کر رہے ہیں، وہاں سامنے اس کی آواز جا رہی ہے، کوئی سن نہیں سکتا اس مجلس کو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ غلط ہو رہا ہے. جب تک میں ہوں میں ضرور کرتا رہوں گا. سڑک پر چلوں گا، دیکھو 2-3 وہ بچے ماتم کیے ہوئے، ہاتھ اونچے کیے ہوئے، چھریاں لے کے چل رہے ہیں. کیوں چل رہا ہے اس طرح؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے. ہم نے آگے بڑھ کے ان سے کہا ہاتھ نیچے کرو. وہ ایک صاحب ٹنکی پر کھڑے ہوئے پھینک رہے ہیں، بھائی سب کر رہے تھے، ان کو نیچے اتارا ان کی بوری سمیت. یہ انتظام ہم کرتے یہاں تک آئے ہیں. آپ کیوں نہیں کرتے انتظام؟ جو سڑک پر لوگ ہیں کیوں نہیں کرتے انتظام؟ عزاداری سب کا مل جل کر فریضہ ہے، ایک خالی ہم جیسے 2-1 لوگوں کا نہیں ہے. ایک صلوات محمد والے. غلط بات ہو رہی ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ صرف مجلس پڑھیے، یہ باتیں نہ کہیے. کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ ہم نہیں پڑھیں گے مجلس آپ کے یہاں. ہمیں کوئی احتیاج نہیں ہے کہ ہم یہاں ضرور مجلس پڑھتے رہیں.
ساری دنیا میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں جاتا ہے. اب یہ سب مجلس جو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ رات کو 7:30 بجے، رات کی 12 بجے کے قریب ون ٹی وی والے بھی اس کو نشر کریں گے. یہ میری آوازیں جائیں گی ساری دنیا میں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لکھنؤ کے لیے. لکھنؤ سے تہذیب باہر گئی. آپ بالکل کہاں کھو گئے ہیں آپ لوگ. سڑک پر بند کریں آپ لوگ اس کام کو. اب مجلس ہو رہی ہے. ایک اور صلوات محمد علیہ. جو سڑک پر روڈ پر مجمع ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ مسجد نازیہ میں آ جائیے، لنگر کو چھوڑ دیجیے. تبرک جو وہاں بٹ رہا ہے اس کی لالچ میں آگے اب نہ بڑھیے. آپ مجلس کی طرف آئیے، یہ زیادہ ثواب ہے. ہمیں سابق میں یاد ہے جب لوگ صبح کو گھر سے نکلتے تھے لکھنؤ، تو شہرت تھی اس بات کی کہ صبح کا نکلا ہوا رات کو کھانا کھاتا تھا. دن بھر کچھ کھانا پسند نہیں کرتا تھا ان 10 دنوں میں. اور آج ایک ایک بسکٹ میں نے دیکھا بانٹا جا رہا تھا. اس کے لیے وہ لوٹ مار مچی ہوئی تھی جس کی حد نہیں. یہ دیکھا ہے آتے آتے ابھی منظر، اتنے سے پیکٹ بسکٹ کے. وہ کھڑا ہوا ایک لڑکا اوپر ایک بورا رکھے ہوئے. میں نے کہا اتارو نیچے بورا. اتارا گیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ صرف مذاق اڑایا جا رہا ہے تبرک کا بھیا، اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ سمجھو جو کہہ رہا ہوں. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کہہ دیجیے آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں سڑک پر پھر کہوں گا اپنے نوجوان بچوں اور دوستوں سے، آپ کی مجلس خراب ہو رہی ہے. آپ بند کریں وہاں کے کام کو، چھوڑ دیں اس تبرک کو. مدرسے میں آئیے، مجلس میں آئیے، جہاں جہاں مجلس ہے وہاں پہنچیے. نہیں تو ابھی 5 منٹ میں مجمع سے کہہ دوں گا اٹھیے اور ماتم کیجیے اور ختم کر دوں گا مجلس. ہم نے زحمت دی جناب سرور نواب صاحب کو، آپ تشریف لائیے گا. کیا پڑھا انہوں نے، کیا سنا کسی نے؟ معیار فکر کہاں رہ گیا ہے ہمارا؟ سب مل کر کوشش کرو. ایسے نہیں ہوگا. آپ کی عزاداری کے لیے کیا جا رہا ہے. بہت ہی درپردہ بڑی معصومانہ انداز میں کام ہو رہے ہیں. آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. بھئی آپ حصہ بانٹو. میں بھی یہاں نازمیہ مدرسے کے ادھر کے میدان، بہت میدان میرے پاس اب ہو گیا ہے، اس پورے میدان میں دیگے چڑھوا دوں گا. اور یہی مجلس کا وقت ہوگا، سب بیٹھ کے وہاں کھاتے رہو، بعد میں 5 منٹ کے مسائل پڑھ کے ہم اتر آئیں گے. یہی تو چاہیے نا. کیا ضرورت ہے ہم کو اتنی محنت کرنے کی، اتنی کتابیں دیکھنے کی، اتنا کچھ ذہن کو آمادہ کرنے کی، آپ سب کے سامنے اتنا پڑھ، کیا ضرورت ہے؟ سارے نوجوان نسل کو بس اسی پر لگا دیا گیا ہے کہ چلو یہاں دوڑو، وہاں گھومو، یہ کرو وہ کرو. مجالس کا کتنا ذوق و شوق تھا 3 سال پہلے تک میں نے دیکھا ہے. یہ 3 سال 4 سال میں کیا انقلاب ہو گیا ہے. خالی یہ لنگر جو سڑک پر بٹ رہے ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے بڑی ڈسپلن سے ہم بانٹ رہے ہیں. آپ ڈسپلن سے تو بانٹ رہے ہو، مگر مجلس کے وقت پر کیوں بانٹ رہے ہو بھائی؟ ابھی میں آگے دیکھ رہا ہوں لائن لگی ہے یہاں سے وہاں تک، بہت ڈسپلن ہے. یہ لائن کاہے کے لیے؟ مجھ سے کہا جاتا ہے سب میں نہ کہوں. میں نہیں پڑھوں گا تو نہیں کہوں گا، پڑھوں گا تو ضرور کہوں گا. ایک اور صلوات محمد علیہ. کیا ہے؟ کیا پڑھے گا آدمی؟ کیا دل چاہے گا پڑھنے کو؟ کیونکہ ہمارا ذہن وہیں میں جب ہم دیکھ کے آ رہے ہیں جو مناظر آپ نے نہیں دیکھے، ہم دیکھ کے آ رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں 5 منٹ کے مسائل پڑھ کے اتر آؤں گا. اگر آپ سڑک پر وہیں لنگر میں تقسیم کرتے رہیں گے آپ کے ذمہ جائے گا اس مجلس کے کھاتے میں کا معاملہ. آخری دن ہے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. 5 منٹ میں اگر آپ نے سڑک پر اس انتظام کو نہیں بند کیا تو میں 5 منٹ سے مسائل پڑھ کے نیچے اتر آؤں گا. مجھے نہیں پڑھنا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ ہم پڑھیں، ہم نہیں پڑھیں گے. یہ مجمع والے لیے محترم ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم ان کے لیے مسائل پڑھ لیں گے بس. کل بھی میں نے یہ دیکھا جب یہاں سے نکل کے گیا، ہر طرف ایک بد نظمی. آپ کہتے ہیں بڑے نظم و ضبط ہو گئے. نظم و ضبط نہیں ہے، یہ احترام مجلس کے خلاف ہے، احترام اعضاء کے خلاف ہے. آپ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، ثواب نہیں ہے. یہ جس طرح آپ تبرک بانٹ رہے ہیں، اس طریقے سے مجالس کے وقت کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. مجالس کا وقت ڈسٹرب کر رہے ہو آپ لوگ. بند کر دینا چاہیے آپ کے نزدیک مجالس کو. آپ خالی حصہ بانٹتے رہو. میں جس انجمن کا صدر ہوں انہوں نے مجھ سے بتایا یعنی کتنی انہوں نے ماشاء اللہ کہ انہوں نے کہا 45 دیگیں چڑھائی. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وقت کے اندر ختم کیجئے اس کام کو. آپ
ایک اور صلوات محمد علیہ۔ مجھ سے کہا گیا اور بات ٹھیک بھی ہے کہ ہم بار بار اکیلے ہم ہی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھی اپنے اور ساتھیوں سے کہ بھائی آپ لوگ بھی اس بات پہ بات کرو، آپ بھی اس پہ بات کرو، سب کو مل کے کہنا چاہیے۔ تبرک کی تقسیم ایک الگ بات ہے، اور اس طرح لنگر مجالس کے وقت میں سڑک پر پبلک کو گھیر کے کھڑا کر لینا یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ دونوں بڑا فرق ہے۔ اور اس لیے جو موضوعات ہیں، جو مضامین ہیں، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ انسان کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اپنے ذہن کو جمع کرنے۔ آپ کے سامنے اسے کیا پڑھنا ہے؟ آئیے میں اپنے اس محترم مجمع کے احترام میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اجازت میں سمجھائیے۔ آئیے میں ایک بار پھر سڑک پر یہ درخواست کروں گا، اور ابھی میں رپورٹ حاصل کروں گا۔ اچھے میاں تو یہ ادھر یہاں آپ پانی چھوڑ دیے، سڑک پر جا کے دیکھیے، مجھے آ کے بتائیے وہاں لنگر بٹ رہا ہے کہ نہیں بٹ رہا ہے، مجھے آ کے بتائیے۔ آپ فوراً آ کے بتائیے۔ آپ ایک صلوات محمد والے نہیں ہوگا؟ آپ مجلس کے وقت یہ کام نہیں کر سکیں گے، اگر کریں گے تو یہ آج کی مجلس آپ کی نظر ہو جائے گی۔ ہم نے بتایا ہم 5 منٹ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، پڑھوں کہ انتظار کروں؟ حصہ بانٹیں، وہ حصہ لیں۔ وہ حصہ جو آپ کو مادی حصہ پہنچ رہا ہے، یہ مادی ہے، اب یہ روحانی حصہ اب نہیں ہے۔ روحانی حصہ ہوتا تو فرش معصومہ پر آتے جہاں وہ آتی ہیں اور بیٹھ کر عزاداری کے لیے اپنے آنے والوں کو ثواب دیتی ہیں۔ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، سب دکھاوے کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس عقیدہ صحیح ہے کہ جناب معصومہ فرش پر آتی ہیں، تو سڑک پر کھڑے ہو کے وہاں پر حصہ کیوں بانٹنے کے لیے ہاتھ پیر پھیلا رہے اور کیوں اس طرح سے آپ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ جس فرش پر معصومہ آتی ہیں، اگر ثواب کی نیت ہے تو وہاں آؤ۔ یہ بھوکوں کی عزاداری ہو رہی ہے، پیاسوں کی عزاداری ہو رہی ہے، پیٹ بھرے لوگوں کی عزاداری نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ نہیں ہے ایسا۔ جھوٹی باتیں منسوخ کرنا بہت ہے۔ میں نے یہاں مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے ابھی، بھائی ہم نے کب پڑھا ہے کہ وہ ابن زیاد کوفے میں آیا تو یہ وہ پہن کے آیا؟ آیا جب رات کے اندھیرے میں تو سب کو دھوکہ ہو جائے کہ کوئی اور آیا ہے، وہ گھس کے یہی سارے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، وہاں یہ تھوڑی معاذ اللہ وہ نقل کرتے ہی برا لگتا ہے، مگر ہے جسے جب سنیں گے نہیں، دماغ کہیں اور ہوگا، تو اب ذاکر کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ کیا پڑھے اس لیے کہ جو سننے والے میں کسی کا دماغ وہاں بریانی بٹ رہی ہے، کسی کا دماغ وہاں برفی بٹ رہی ہے، کسی کا دماغ وہاں آئس کریم بٹ رہی ہے، کسی کا دماغ وہاں چائے بٹ رہی ہے، کسی کا وہاں سیب بانٹے جا رہے ہیں، پھل بانٹے جا رہے ہیں، ہم بھی وہیں ہوتے۔ معاذ اللہ میں آپ کو ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو وہاں کھڑے ہو کے یہاں آنا چاہتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اب وہاں چل کے کیا کرو گے؟ مولانا حسن بیٹھے پڑھ رہے ہوں گے، یہاں اس سامنے سیب رکھے ہوئے ابھی مل جائیں گے، اس سامنے چائے رکھی ہے ابھی مل جائے گی، یہ بڑے بڑے یہاں پیکٹ بٹ رہے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، کچھ سموسے ہیں، تکونے ہیں، کھیر ہے اور فلاں ہے، کیلا ہے، یہ سب کھانے کی چیزیں سڑک پر بہت ہیں، مگر وہ ثواب وہاں نہیں ہے جو یہاں ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ ہم بڑے وقت سے ان مجالس کو ختم کر رہے ہیں کہ دوسری مجالس پر اس کا اثر نہ پڑے۔ 3:30 تک کا وقت ہمارا تھا، ہم ہر روز کوشش کرتے رہے کہ 3:05 اور 3 بجے اور 3:10 پر مجالس ختم ہو جائے۔ کل تک کی 8 مجلس جو میں ہمیشہ یہاں سے پکار کر کہتا تھا مرحوم آغا صاحب سے، ڈاکٹر آغا صاحب سے، بھیا برا نہ مانیے گا، آج میں مدرسے کے بھی حالات بیان کرتا ہوں، 3:30 تک بیان کروں گا۔ کل میں نے کوئی مدرسے کے حالات نہیں بیان کی، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ مجلس ختم کی، 8 تاریخ
آج کوئی دیر لگے گی. چلیے آئیے ہم بات کریں. تو عادت ہے نا, ابھی تھوڑی دیر میں ابھی ماشاء اللہ شروع ہے. ہم نے جو کہنا تھا کہہ لیا, اچھا کیا کہہ لیا, کم سے کم پھر کانوں تک بات پہنچ جائے گی. ہمارا طریقہ, ہمارا فریضہ ہے, ہم یہ کہتے رہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی تاریخ جو آج نہیں, آج 9 ہے, 8 کل جو گزر گئی, میرے پاس کئی خط رکھے ہوئے ہیں جو مولانا کلب عابد صاحب علیہ اللہ مقامہ کے ہیں. وہ لکھتے تھے مجھے 8 تاریخ کو, آج کے دن آپ نصیحت کرتے ہیں اور لوگوں کو سب بتلاتے ہیں, بھولیے گا نہیں. تو کم سے کم ان کو بھی اعتبار تھا کہ میں 8 محرم کو یہ سب کہا کرتا ہوں. ویسے ہی آج بھی اتفاق سے کہہ رہا ہوں. اب کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے, لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ کم سے کم ایک نظم و ضبط بنتا تو رہتا ہے. یہ سبیل کا اور یہ تبرک کی تقسیم کا یہ معاملہ آپ کی بہت نظم و ضبط سے ہوا ہے, بہت اچھی طرح ہوا ہے. صرف یہ کہ وقت کی بات کر رہا ہوں کہ وقت کو احتیاط کر لیجئے, مجالس سے ٹکراؤ اس کام میں نہ ہو. ابھی آپ کے سامنے آج کی شب ہے, کل کا دن ہے اور ابھی دن ہے. وہ تمام ایڈمنسٹریشن, وہ تمام انتظامیہ حکومت کی طرف سے بہترین انتظامات آپ کے لیے ہوئے, لیکن وہ کیا دیکھیں گے اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. بہت پہلے یہ کہا جاتا رہتا ہے کہ حکومت کی تعریف کیوں, پولیس کی تعریف کیوں, انتظامیہ کی تعریف کیوں. بھائی آپ کے سامنے حضور کا قول ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. حکومت اتر پردیش اور اس کا انتظامیہ اور ان کے لوگ کتنا زر کثیر صرف کر رہے ہیں ان تمام فورس کو بلانے پر جو باہر سے آ کے آپ کے لیے لگا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, ایک غریب الوطن کی عزاداری جو اس شہر میں منائی جا رہی ہے وہ ٹھیک سے ہو اور اچھی طرح ہو, اس کے لیے سب تعاون کر رہے ہیں. تو ڈسپلن اور نظم و ضبط اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ساری دنیا ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے. ہم بھی کم سے کم قدم قدم بڑھا کر ساتھ مل کر چلیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. دیکھیے, آئیے ہم بات کریں. آخری گفتگو علی اور اسلام. علی اور اسلام پر بات کرتے ہوئے ہمارے سامنے چند باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. ہم کیوں بات کرتے ہیں, کیوں علی اور اسلام. ساری دنیا اس بات کو سمجھے. یہ مجمع ٹھیک ہے, اطلاع صاحب ماشاءاللہ وہاں رک گیا ہے کام, ٹھیک ہے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان تمام منتظمین کا جو سڑک پر میری آواز انہوں نے سنی اور اس کام کو روک دیا ہے. آپ کو اس کا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا, معصومین کی طرف سے ملے گا. اس لیے کہ تبرک محترم شے ہے اور اسی کے لیے, اس مجلس کے لیے ہے وہ. تو مجلس کو آپ نے مقدم کر لیا اور میری بات کو سن لیا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور مجلس کے بعد جو اور مجالس ہیں ختم ہو, یہ کام آپ جاری رکھ سکتے ہیں, بعد میں بھی ہوگا مجالس کے بعد. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں اس مجلس کے بعد, جو اور مجالس ہوں گی ان کے بعد آپ اس کام کو کریں. تو آئیے ہم یہ دیکھیں کیوں ہم بضد ہیں. جہاں تک میری آواز اس انٹرنیشنل فیلڈ میں عالمی پیمانے پر جائے, یہ مجمع جہاں جہاں ہمارا مجمع ہے وہ کیوں بضد ہے کہ جب ہو, جیسے میرا موضوع علی اور اسلام کیوں ضد ہے. تو اب میں ایک بات کہوں, بہت سامنے کی ہے, سادی بات ہے, ہر ایک کے ذہن میں پہنچ جائے. کیوں ہم بضد ہیں علی پر بات ہو, کیوں ہم بضد ہیں رسول پر بات ہو, کیوں ہم بضد ہیں قرآن پر بات ہو, اہل بیت پر بات ہو. قرآن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے مولا علی اور اہل بیت کیوں بضد ہے. دیکھیے بات ہے, قرآن کریم نے 2 باتوں پر بہت زور دیا ہے اور میں اس کے لیے مسلسل بہت سے آیات اس کی تائید میں پیش کرتا. ایک قرآن نے جو زور دیا ہے بہت زیادہ, لعلکم تتفکرون, لعلکم تعقلون,
لعلہم یعقلون یا اولی الالباب. نوجوان بچوں، کیا مفہوم ہوا میری اس گفتگو کا؟ اے عقل والو، اے فکر کرنے والو، شاید کہ تم عقل استعمال کرو، شاید کہ تم فکر استعمال کرو. ایک بات یاد رکھنا، قرآن نے، شریعت نے عقل اور فکر، عقل اور فکر پکارا ہے، جگایا ہے، آواز دی ہے. دوسری بات، جس بات کو، دوسری بات کو قرآن نے بہت چاہا ہے، سورہ والشمس 7 قسمیں کھانے کے بعد بھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. جس آیت سے بعد میں اشرا پورا پڑھ رہا ہوں، وہاں بھی یہی ہے. ہم نے اسے رسول بنا کر بھیجا جو تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، علم و حکمت. تو دوسری بات کیا ہے؟ نفس کی پاکیزگی. اب توجہ کرنا، سب سے زیادہ قرآن نے انسان کو اچھا بنانے کے لیے 2 باتوں پر زور دیا ہے. عقل ہو، اچھے راستے پر ہو، فکر ہو، اچھے راستے پر ہو، ایک نفس ہو، پاک پاکیزہ ہو. انہی 2 باتوں پر زور دیا ہے، یا عقل اچھی ہو یا نفس اچھا ہو. اب یہ بتاؤ کہ سارے انبیاء کے واقعات کیوں ہیں قرآن میں؟ یہی مثالیں دے کر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اچھی انسان کی عقل کو آواز دی، عقل کو اچھا بنایا، اس کے نفس کو اچھا بنایا. تو ہر جگہ قرآن میں انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ اور معصومین کے واقعات، عقل اچھی ہو، نفس اچھا ہو. رسولوں کو بھیجا تاکہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے، یعنی عقل، اور یزکیکم، تمہارے نفس کو پاک کریں. تو عقل اور نفس، عقل اور نفس، عقل اور نفس، ان 2 کے لیے ہے. باب ہے متوجہ؟ جب انسان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے اچھے طبیب کو ڈھونڈتا ہے کہ ہمارے مرض وہاں ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم نے بھی سمجھ لیا کہ قرآن نے چاہا ہے ایک انسان وہی بہت اچھا ہوگا جس کی عقل جتنی اچھی ہو اور جس کا نفس جتنا اچھا ہو. تو ہم نے تلاش کیا عالم کائنات میں وہ کون جگہ ہے جب کبھی عقل کو تکلیف ہو وہاں جا کے ٹھیک کر لیں، جب کبھی نفس کو تکلیف ہو ان کے قریب جا کے ٹھیک کر لیں. ہمیں ایک ہی گھرانہ نظر آیا جہاں عقل کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور نفس کو پاک کرنے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. صلوات محمد و آل محمد. عقل کی بھی تعلیم وہیں پر ہے. اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. اور دوسری جگہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آئینے پر کچھ میل آتا ہے، کپڑے پر کوئی میل آتا ہے، ہاتھ میں کچھ بات ہوئی، ایسے کوئی گھر کے برتن ہیں، گلاس ہے، پانی پینا ہے، آپ نے دیکھا تھا کثافت ہے تو کیا کرتے ہو؟ پانی میں جا کے دھو لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے. تو جب ان سب کے لیے ایک چشمہ ضروری ہے تو اگر ہمارے خیالات میں کثافت آ جائے، ہمارے نفس پر کوئی گندگی آ جائے تو ہم بھی کسی چشمہ طہارت تک جا کے پاک کر کے لے آتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اور اس لیے اہل بیت ذکر، دیکھو دوستو اور عزیزو، عالمی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، آپ توجہ کیجئے گا، انسانی تاریخ میں، عالمی تاریخ میں، انٹرنیشنل دنیا میں آپ کہیں بھی جاؤ، جس کریکٹر کے پاس
ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہو جائے، یا وہ بہت اچھا عالم ہو، یا وہ بہت اچھا سخی ہو، یا وہ بہت اچھا شجاع ہو۔ یہ تین صفتیں جس میں سے کسی ایک کے پاس بھی ایک ہو، بہترین بہادر شجاع، بہت اچھا عالم، بہت اچھا سخی، تو وہ انسانی تاریخ کا ایک نمایاں کردار بن جاتا ہے۔ اب اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ اچھا سخی انسان بنے، اچھا شجاع بنے، اچھا عالم بنے، تو ان تینوں صفتوں کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ان میں سے کوئی ایک صفت ہم کو، کوئی دوسری صفت، کوئی تیسری صفت ہم کو، تو وہ گھر سامنے نظر آتا ہے کہ جہاں ایک چھوڑ دو سارے اچھے صفات وہیں سجے ہوئے دکھلائی دیتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بہت وقت نہیں لیں گے ہم آپ کا، آج بہت وقت نہیں لیں گے، لیکن پھر بھی بات رہ نہ جائے۔ علم، ایک چھوٹی سی بڑی ہلکی سی مثال دوں۔ ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے اگر کہیں کسی بیوی کا بچہ ہونے والا ہے، حمل سے ہے، تو کہا جاتا ہے گھر میں تصویر اچھی لگاؤ، گھر میں تصویر اچھی لگاؤ، اس خود بخود اس کا اثر اس بچے تک جائے گا۔ جب تصویر اس لیے گھر میں اچھی لگا لو کہ آنے والے بچے پر اس کا اثر پڑے گا، تو ہم بھی اپنے رشتے کیوں نہ ان تصویروں سے جوڑے رکھیں کہ جہاں کوئی شجاع ہے، کوئی عالم ہے، کوئی سخی ہے، کوئی بہادر ہے، اور ایسا گھرانہ جہاں ایک ہی ذات کو دیکھو، سخی بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے، شجاع بھی وہی ہے، توکل والا بھی وہی ہے، بہادر بھی وہی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ جس نے انتہائی سخاوت کو بھی اگر پیش کیا تو فخر نہیں کیا۔ سوتے میں تجارت باطل ہے۔ سو رہا ہو کوئی اور میں جائے کہوں آپ تو سو رہے ہیں لیکن میں نے آپ کا وہ سامان اتنے میں خرید لیا، اور دیکھیے میں اس کی دستاویز رکھ رہا ہوں یہاں اور میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ جب وہ سو کے اٹھیں گے تو کہیں گے یہ سب باطل ہے، بھائی میں تو سو رہا تھا، مجھے کیا خبر۔ لیکن وہاں منزل سخاوت یہ ہے کہ اگر سوتے میں بھی تجارت ہو گئی تو نفس بارگاہ رب میں خرید لیا گیا اور مرضی رب عطا کر دی گئی بستر پر۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ علم کی منزل یہ ہے کہ جس نے منبر پر وہ دعویٰ کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا، سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے سوال کرو۔ اور جس کی شجاعت کی منزل یہ ہے کہ آخر حیات، ذرا خیال تو کرو کہ ایک شجاع تلوار چلاتا ہے، 10 12 سال کا سن، 15 سال کا سن، 20 سال کا سن، 30 سال کا سن، اور اگر وہ 30 سال تک 25 سال تک کوئی تلوار نہ چلائے، ذرا خیال کرو، کل 25 سال کے سن تک اس نے تلوار چلائی، اور اب 25 سال اور گزر جائیں تلوار نہ چلائے، اب پھر سے اچانک تلوار چلانے کا موقع آئے تو دنیا فرق محسوس کرے گی کہ نہیں؟ بھئی 25 سال پہلے یہ بہادر تھے، میدان جنگ کے شجاع تھے، تلوار چلایا کرتے تھے، اب تو 25 سال بعد نوبت آئی ہے کہ پھر تلوار نکالیں، اب تو بڑا فرق ہوگا۔ لیکن دنیا کا کوئی شجاع اور کوئی بہادر 25 سال جس کی تلوار نیام میں رہ جائے اور پھر باہر نکلے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا جو میرے اور آپ کے مولا نے کیا۔ صلوات بھیجیں تو عرض کروا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جہاں آپ نے آواز دی قد دعوتنی الی الحرب، تو نے مجھے جنگ کے لیے پکارا۔ مختلف فقرے الگ الگ ہیں، میں ایک اور فقرہ یہیں پر عرض کر دوں۔ وقد ذکرت لی ان لیس لی ولاصحابی عندک الا السیف، عندک کی لفظ بیچ میں ہے، مولا کے قول میں نہیں ہے۔ وقد ذکرت انہ لیس لی
اب اندک الا السیف، تو نے یہ لکھا ہے کہ اب تیرے اور میرے درمیان علی آخر عمر ہے، تو نے یہ لکھا ہے کہ اب تیرے اور میرے درمیان سوائے تلوار کے اب اور کوئی بات نہیں ہے، یعنی تلوار کے سوا اب کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ایک مولا کے جملے کا ترجمہ اگر میں اردو میں کروں، عربی تو یہ لقد اضحکت بعد استعبار، لیکن اردو میں اگر میں ترجمہ کروں تو مولا کے اس فقرے کی کیفیت کا اندازہ کرو۔ تو نے مجھے تلوار سے ڈرایا ہے، تو نے تو روتے ہوئے کو ہنسا دیا۔ صلوات محمد علیہ محمد، ایسا ہے جیسے روتے ہوئے کو ہنسا دیا۔ لقد اضحکت بعد استعبار، جس کے آنسو بہ رہے ہیں اس کو تو نے ہنسا دیا۔ کیوں؟ اب مولا کا جملہ سنو، متى القیت بنی عبد المطلب عند الموت ناکلین وبالسیوف مخوفین۔ جملہ ہے، تو نے اولاد عبد المطلب کو کب دیکھا تلواروں سے ڈرتے ہوئے اور دشمنوں سے منہ پھیرتے ہوئے؟ صلوات محمد علیہ محمد پر سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ وہاں۔ ٹی وی چینلز کی ایک مجلس میں شاید 2 سال پہلے میں نے ایک بات پڑھی ہے، اس کو یہاں میں اپنے اس مجمع کے سامنے، میری محنت ہے اور اس میں ایک فکر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے سے پیش کروں گا، لکھ کر لایا ہوں، ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن اتنا اندازہ کیجئے کہ جو شجاع ہے، سخی ہے، علم ہے، توکل ہے، عبادت ہے، زہد ہے، سب کچھ، اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو دنیا کے بڑے بڑے بہادر اور شجاع ہوں، وہ علی جیسے شجاع سے سامنے والے کے سامنے کیا کیفیت ہو، ذرا غور کرنا۔ ایک جملہ، جہاں نصیحت ہے دنیا کے بہادروں کو، اور یہ حق اسی کو ہے کہ جس کی شجاعت پر دنیا کو ناز ہو، جس پر ناز اور فخر ہو، اسی کو حق بھی ہے کہ وہ دوسروں سے کہے۔ مجھے اپنے لکھنؤ کے مومنین پر، اپنے اس مجمع پر فخر ہے، ناز ہے، ورنہ اتنی جرت سے میں کہہ نہیں سکتا ہوں یہ نہ کیجیے اور وہ نہ کیجیے۔ کیوں کہتا ہوں؟ جانتا ہوں کہ برا نہیں مانیں گے، جو کہوں گا سمجھیں گے ہم ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، اس پر عمل ہوگا۔ جیسے ابھی ہوا، ہم شکرگزار ہیں، ابھی ہوا، کیوں؟ وہ جانتے ہیں بات ٹھیک ہے۔ تو جہاں معاذ اللہ بلا تشبیہ، اگر کوئی شخص کسی بات پر کانفیڈنس رکھتا ہے تب وہ کہہ سکتا ہے۔ جس کے قبضہ قدرت میں شمشیر ایسے ہو کہ جیسے ایک کھلونا ہو، تو وہ جو ذوالفقار کا مالک ہو، جس کے لیے آسمان سے نازل ہوئی ہو ذوالفقار، وہی کہہ سکتا ہے دنیا کے شجاع اور بہادروں سے تمہیں کیسے رہنا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ صاحب ذوالفقار کو اس کا حق ہے کہ ہر تلوار چلانے والے سے کہے ایسے رہو، ایسے نہ رہو۔ صلوات محمد علیہ محمد پر میں نے کبھی پڑھا ہے اس بات کو کہ جنگ احد، جنگ ختم ہو گئی، جبرائیل آئے، یا علی، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ تلوار تحفے میں بھیجی ہے۔ 2 جملے کہنا ہے مجھے، لیکن اس کی طرف سے
یہ ہدایت ہے کہ اس تلوار کے لیے 5 شرطیں ہیں، جو ان شرطوں پر عمل کرے اس کو یہ تلوار دی جائے۔ یونیک روایت ہے، بہت میں اس کو پڑھتا ہوں، میں نے بہت پہلے کبھی کسی کتاب میں دیکھا، حوالہ جانتا ہوں اس کتاب کا، جان کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ 5 شرطیں جس میں یہ ہوں وہ یہ تلوار استعمال کرے۔ جنگ احد ہر طرف کا گیا مجمع سمٹ آیا ہوگا۔ پہلی شرط اس نے یہ رکھی ہے کہ جو پورے دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احد کا جو مجمع سامنے ہوگا، آسمان سے تلوار آئی ہے، یہ ہم کو مل جائے۔ لالچ تو سب کو ہوگی، کل میں علم پر پڑھ رہا تھا نا کہ علم مل جائے، اب یہاں بھی ہو گئے تلوار ہم کو مل جائے، یعنی کتنوں نے آگے بڑھ کے اپنا چہرہ دکھایا ہو۔ لیکن جیسی پہلی شرط سنی، یہ شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ دن میں قرآن ختم کرتا ہو، یعنی کتنے چلے گئے ہوں گے کہ بھئی ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ ایک رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرتا ہو، رات بھر کھڑے رہ کر نمازیں پڑھتا ہو۔ بہت سے لوگ جو رات کو سونے کے عادی ہوں گے وہ چلے گئے ہوں گے۔ تیسری شرط یہ بیان ہوئی کہ اور یہ تلوار اس کو دی جائے کہ جو، اب یہ بڑی سخت مشکل شرط ہے، وہ عرب کے ماشاءاللہ خوش خوراک لوگ، ان کے سامنے یہ تیسری شرط رکھی گئی کہ اور سال بھر کے روزے رکھتا ہوں۔ اور بہت سے چلے گئے۔ چوتھی شرط یہ پیش کی گئی کہ ہر روز 1000 دینار راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں۔ اور آخری شرط، ہر روز اس کے نام عمل میں 364 نیکیاں لکھی جاتی ہوں۔ صلوات پڑھیں تو عرض کرو۔ جب سب طرف مایوسی تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں کس نے بڑھ کر آواز دی ہوگی۔ وہ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے مولا بڑھے اور فرمایا یا رسول اللہ، ان میں سے ہر شرط پر میں عمل کرتا ہوں۔ اس لیے کہ آپ نے کہا ہر روز قرآن ختم کرتا ہو۔ اب بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر کہیں یہی نہ کرنے لگ جائیں۔ مولا نے فرمایا کہ آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 1 دفعہ سورہ الحمد و 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیا کرے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کیا۔ میں ہر روز اس پر عمل کرتا ہوں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور وہ آپ نے فرمایا ساری رات کھڑے رہ کر نماز پڑھتا ہو، تو آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو وضو کر کے بستر پر لیٹ کر سو جائے تو گویا ساری رات کھڑے رہ کر اس نے عبادت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سال بھر کے روزے رکھتا ہو، تو آپ ہی نے فرمایا ہے کہ جو 13، 14، 15 رجب کے روزے رکھ لیا کرے اس نے گویا سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ کوئی صاحب اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ فرمائے کہ بھائی رمضان سب ختم، ہم یہ کر لیا کریں۔ یہ مولانا نے سمجھانے کی بات۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بلند آواز میں صلوات پڑھو تو آگے پڑھو۔ اور تیسری شرط، چوتھی شرط کہ 1000 دینار روز خرچ کرتا ہو، تو آپ کا ارشاد ہے یا رسول اللہ کہ اگر کوئی کسی بھوکے کو روز کھانا کھلائے تو گویا 1000 دینار اس نے راہ خدا میں خرچ کیے۔ اور آخری شرط کہ اس کے نامہ اعمال میں 364 نیکیاں روز لکھی جاتی ہوں۔ تو یا رسول اللہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی کسی یتیم بچے کے ساتھ سلوک کرتا ہو تو اس کے نامہ اعمال میں 364 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میں ہر روز کسی نہ کسی یتیم کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتا ہوں۔ اب صلوات پڑھیں محمد والد ایک بات عرض کریں۔ اب دنیا آئے اور دیکھے کہ میدان جنگ میں جہاں بھی سر کٹ چکے، کتنے ختم ہو چکے، خون پھیلا ہوا ہے، تلواریں چل چکی ہیں، وہاں پر جب آسمانی تلوار آتی ہے اس تلوار کے ساتھ جو شرطیں رکھی جا رہی ہیں اس میں نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، عبادتیں ہیں، یتیموں کا خیال کرنا ہے۔ پہچانو کہ وہ اسلام ہے جو تلوار کے پہلو میں بھی انسانی شرافتوں کی داستان بیان کرتا ہے، اپنی تلوار کی طاقت کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔
تو مل کر ایک اور صلوات محمد والے محمد. جو میدان جنگ میں اس طرح ہو اس کا ارشاد ہے اذا قدرت علی عدوک، مولا کا ارشاد وَإِذَا قَدَرْتَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ. یہ جس کو یوں تلوار ملے، جو میدان جنگ میں اس طرح سے فاتح ہو، میں اگر ان تفصیلات میں اب جاؤں بہت کہنے کو ہے، لیکن اس کا یہ قول دنیا کے ہر شجاع اور بہادر انسان کے لیے علی کا قول ہے، اور بڑا قیمتی قول ہے. وَإِذَا قَدَرْتَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ، یہ مجمع کیوں اللہ لگائے رکھتا ہے، کیوں دل میں محبت رکھتا ہے، کیوں دروازے سے بارگاہ سے اپنا تمسک رکھتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی اچھی باتیں ہیں تم دنیا میں تلاش کرتے گھومو گے، ہم کو اس منبر سے یہیں پر سننے کو مل جاتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. صلوات محمد والے محمد. آؤ اور دنیا کے بڑے بڑے بہادر آ کر دیکھو کہ علی کا ارشاد قابو پانے کے بعد بھی کیا ہے. وَإِذَا قَدَرْتَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ. جب دشمن پر قابو پا جاؤ تو اسے معاف کرنا سیکھو. آپ کہیں گے یہ تو سبھی جانتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اگر قابو پا کے معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں، اسی میں ایک لفظ بڑھا کر اس پورے جملے کی مفہومیت کو کس طرح کرداروں میں ڈھال دیا گیا، یہ فرما کر اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ. اب جملہ سنیے گا، یہ دنیا کے کسی بہادر نے نہیں کہا. جب دشمن پر قابو پا جاؤ تو معاف کر دینے کو اپناؤ. کیوں اپناؤ؟ شکراً للقدرت علیہ، بارگاہ رب میں اس شکرانے کو ادا کرنے کے لیے کہ اس نے تم کو اس پر قابو دیا. صلوات محمد والے محمد پر. آئیے کیوں ہمارا تمسک ہے. اور اس لیے میں ایک محنت جو میں نے کبھی پہلے کسی ٹی وی چینل پر کسی مجلس میں، خیال نہیں ہے یہاں میں اس مجمع کے سامنے بھی کہ محنت ہے پیش کر دوں، جہاں جہاں میرا مجمع یہاں سے سڑک تک سن رہا ہے سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہت اہم بات ہے، جہاں تک بھی ہماری بات جائے کہ ہم کیوں تمسک رکھنا چاہتے ہیں در اہل بیت سے. کیوں؟ قاری صاحب آپ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ماشاءاللہ استاد ہیں، کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے جب میں حج پر گیا تھا تو وہاں ہمارے معلم نے ہمیں بڑی محبت دی، اور اس کے بعد ایک رات انہوں نے گاڑی پر کہا میں آپ کو اپنے گھر لے چلوں، چائے پلاؤں، یہاں گھماؤں. بہت پہلے کی بات ہے، 80 85 82 کی بات. ان کا نام بھی میں بیان کیے دیتا ہوں یہاں پر. بڑا نام ان کے خانوادے کا ہے کہ جو وہاں پر جتنے حاجی دنیا بھر سے جاتے ہیں ہمارے ہندوستان کے خاص طور سے اس نام کو جانتے ہیں. ان کا نام ہے اس خانوادے کا جو حج کے معلمی کے فرائض انجام دینے بہت بڑا خاندان ہے، اس کا نام ہے سید محجوب شیخ. اور جن کا میں مہمان تھا بحیثیت معلم کے، وہ ہمارے لیے تھے، ان کا نام تو سید صالح شیخ، نام لے رہا ہوں. اور سید صالح شیخ وہ ہیں کہ جو وہاں پر منسٹری میں، اس کے لیبر منسٹری میں ڈائریکٹر تھے، اور ان کے دو بھائی وہاں کے بڑے اعلیٰ عہدوں، بہت ہی بڑے عہدوں پر. وہ مجھے لے کر گئے کہ میں گواہی میں سب بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو ذرا دکھاؤں کہ چلیے میرے ساتھ آپ چلیے. اور اپنی گاڑی میں اکیلے وہ اور ہم، اور ڈرائیور چلا رہا ہے، وہ اپنے گھر لے گئے چائے اور یہ وہ، اور راستے میں بتاتے چلے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے. اس میں مجھے وہ ایک جگہ سے لے کر گزرے، انہوں نے کہا یہ جگہ جو ہے یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے. سننا، یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے، اور اس کو حکومت نے لائبریری کی شکل میں بنا دیا ہے. اس کے کوئی قریب میں بھی نہیں انہوں نے رکھا ہے طہارت کی کوئی جگہ، اس لیے کہ کوئی کثافت، کوئی نجاست، کوئی طہارت اس گھر کے قریب بھی نہ آنے پائے. مفہوم سمجھے آپ؟ اس گھر کے قریب بھی کسی کو اگر ضرورت بھی کہیں اور جائے، یہاں نہیں. کیوں؟
بات کا مزہ اب آپ کو آئے گا جو ہم بیان کریں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ گھر ہے جو ہماری حکومت کی نظروں میں یہی وہ گھر ہے کہ جہاں پر اللہ کا فرشتہ وحی الہی لے کر آتا تھا. تو جہاں قرآن نازل ہوتا رہا وہ گھر کون سا ہے؟ ہم سو رہے ہو کہ متوجہ ہو ہماری طرف؟ بخاری مسکرا دیے. بھیا آپ میں سے کسی نے، میں خود گواہ ہوں، آپ میں کسی نے بریانی نہیں کھائی ہے. جو کھا کے وہاں آ رہے ہو ان کو سونے کا حق ہے، آپ کو نہیں سونے کا حق ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. وہاں کیا جناب خدیجہ کے گھر پر، میں نے تاریخ الحرمین الشریفین یا تاریخ اخبار المسجد الحرام، وہاں کی دو بڑی مشہور کتابیں ہیں جو ریاض سے چھپی، ان میں میں نے اس کو دیکھا کہ حضرت خدیجہ کے گھر کو کیا کہا جاتا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے، اس نے بیان کیا کہ یہاں چونکہ قرآن نازل ہوتا تھا اس لیے پاکیزگی کا اہتمام. یاد رہے گی انشاءاللہ جو بات محنت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. کیوں ہے ہمارا ربط، کیوں ہے ہم اس دروازے سے تمسک رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے. قرآن، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اہل بیت اطہار، کربلا، امام حسین، یہ سب ان مجالس میں آنے والوں کو کیوں رشتہ ہے؟ کیوں رشتہ ہے؟ میری ایک مثال ہے، یہی میں پہلے پیش کر دوں. جب آپ آئینہ دیکھتے ہو کیا کرتے ہو؟ بھائی ذرا اس کو یوں کر لیں کہ یوں کر لیں، یہ چشمہ ایسے کر لیں کہ ایسے کر لیں، یہ سب کر کے نکلتے ہو نا. ذرا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی، یہ سب کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ آئینہ سامنے رکھ کر. تو یہ کہ آئینے میں میں دیکھ رہا ہوں اپنے کو ٹھیک کر رہا ہوں. بڑی نفسیاتی بات کہنے جا رہا ہوں. آئینے میں میں اپنے کو دیکھ کے نہیں ٹھیک کر رہا ہوں، آئینے کے اندر جو ہے وہ مجھے بتا رہا ہے اب یوں ہو جاؤ، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب وہ کر لو. جو آئینے کے اندر ہے وہ مجھے بتا رہا ہے چشمہ غلط لگایا ہے، ٹوپی امامہ غلط پہنا ہے، ذرا یہ لباس ٹھیک کر لو، یہاں دھبا ہے، یہاں یہ چوٹ، یہ سب امامے کے اندر جو ہے، جو آئینے کے اندر ہے وہ بتا رہا ہے امامے کے اندر یہاں پہ جو ہے اس کو توجہ دو کہ وہاں کیا ہے. آئینے میں اپنے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جو آئینے کے اندر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا، جو آئینے کے اندر ہے وہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے اب ایسے ہو جاؤ ویسے ہو جاؤ. بس یوں ہی سمجھو کہ کردار اہل بیت بھی ایک ایسا آئینہ ہے جس کے سامنے ہم جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اب یہ کرو، اب یہ کرو، ایسے رہو، ایسے رہو. صلوات محمد علیہ محمد پر. کردار اہل بیت بھی ایک آئینہ ہے جس کے سامنے ان کے چاہنے والے جب کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر تو اس آئینے سے بتایا جاتا ہے دیکھو دیکھو اس طرح رہو، اس طرح نہ رہو. علم یہ اچھا ہے وہ نہیں، شجاعت و بہادری یہ اچھی ہے وہ نہیں. بہادر بے کسوں کے کام آنا ہے تو بہادر ہے، اور بربریت پسند ہے تو بربری کہلائے گا، لیکن وہ کہیں سے بھی شجاع نہیں کہلائے گا. یہ آج بڑے بڑے بہادر جو گھوم رہے ہیں شام اور عراق میں، پہچان لو یہ بیچارے کہیں سے نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کے نام پر دھبا بن کر بھی، بربری ہو کر بھی بہادر کہلا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو اچھا کہہ رہے ہیں. اس لیے اچھا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تمسک جو ہے وہ صحیح جگہ نہیں ہے. صلوات محمد والے محمد. یہ بات میں بہت جلدی ختم کروں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ آج کچھ 2-4 منٹ زیادہ. تو آئیے ہم دیکھیں یہاں پر بہت توجہ کرنا. کیا ہے جناب حضرت خدیجہ کا گھر؟ نزول قرآن کی جگہ. کیا نام اس کا لکھا گیا سعودی عرب سے چھپی ہوئی کتابوں میں؟ قبۃ الوحی. خانہ کعبہ کا نام بھی قبہ ہے،
قبہ آدم، یہ گھر قبۃ الوحی، نزول وحی کا مرکز، اور انہی کتابوں میں اسی گھر کے لیے لکھا ہے کہ مولد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی گھر وہ ہے کہ جہاں ہماری شہزادی کی بھی ولادت۔ اب یاد رہے، کیوں ہم سمجھتے ہیں اگر یہاں سے تمسک ہے تو سب ٹھیک، اگر اس سے رشتہ بنا ہوا ہے تو سب ٹھیک۔ اب آؤ، پورا قرآن اس مسجد میں جاؤ، آپ کے گھر میں، دنیا میں کہیں جائیں، یہ میری آواز جہاں تک دنیا میں جا رہی ہو یا جائے گی، اپنے گھر میں قرآن اٹھائیے، ہر سورے کے اوپر دیکھیے کچھ لکھا ہوا ملے گا، ایک ہی بات ہوگی، وہ یہ نہیں کہ میں نے جو وینکوور میں دیکھا ہو وہ سڈنی میں نہیں دیکھا، دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک جہاں بھی میں گیا جو قرآن وہاں ہے وہی وہاں ہے۔ یہ بڑا غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ کہیں قرآن بدلے ہوئے ہیں، قرآن کہیں بدلا ہوا نہیں۔ یہودیوں نے کوشش کی ہے بدلنے کی، جو مسلمان ہے وہ نہیں بدلے گا، قرآن ایک ہی ہر جگہ ہے۔ جو میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا وہی کربلا میں دیکھا، وہی مشہد میں دیکھا، جو ہمارے مراجے کے گھر میں ہے وہی ہمارے مومن کے گھر میں بھی ہے۔ تو قرآن ہر جگہ ایک ہے، اس میں اوپر ہر سورے پر کچھ لکھا ہوا ہے، 114 سورے ہیں، جہاں جہاں مجمع یاد رکھے گا، محنت ہے۔ 114 سوروں میں سے ہر سورے کے اوپر دیکھنا جا کے، اگر نہیں دیکھا ہو تو دیکھ لینا۔ اب میں ایک فہرست پیش کرنے جا رہا ہوں، ہر سورہ کے اوپر لکھا ہوا ہے مکیہ یا مدنیہ، یہ سورہ مکے میں آیا، یہ سورہ مدینے میں آیا، ہے کہ نہیں؟ جہاں جہاں میرا مجمع باہر جہاں حضرات ہیں توجہ فرمائیں گے، آپ سب سے بھی درخواست ہے سب مل کر ایک مرتبہ اس عبارت کا اور اس گفتگو کا استقبال کریں ایک اچھی صلوات کے ساتھ۔ انشاءاللہ بات یاد رہ جائے، جہاں تک بھی میرا مجمع سڑک پر سن رہا ہے میں اس کو بھی خاص طور سے متوجہ کرتا ہوں، چاہے وہ کسی مسلک کے لوگ ہوں، توجہ کریں گے میری بات پر۔ دیکھیے میں فہرست گنا رہا ہوں ان سوروں کی جو مکی ہیں، مدنی نہیں۔ ان میں سے الحمد، اب میں اگر ہر سورہ کے ساتھ یہ کہتا چلوں یہ مکی یہ مدنی تو دیر لگے گی نا، لہذا بہت جلدی جلدی پڑھ دوں کہ جو سورہ مکی ہیں ان کے نام سن لو: الحمد، الانعام، الاعراف، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، النحل، بنی اسرائیل، الکہف، مریم، طٰہٰ، الانبیاء، المومنون، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنکبوت، الروم، لقمان، السجدہ، سبا، فاطر، یاسین، الصف، صاد، الزمر، المومن، حامیم، سجدہ، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثیہ، الاحقاف، قاف، الزاریات، الطور، النجم، القمر، الواقعہ، الملک، القلم، الحاقہ، المعارج، نوح، جن، المزمل، المدثر، القیامہ، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التکویر، الانفطار، المطففین، الانشقاق، البروج، الطارق، العلیٰ، الغاشیہ، الفجر، البلد، الشمس، اللیل، الضحیٰ، الم نشرہ، التین، العلق، القدر، العادیات، قاریہ، التکاثر، النصر، الہمزہ، الفیل، قریش، الماعون، الکوثر، الکافرون، اللہب، الاخلاص، الفلق، الناس۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے مکی سوروں کی فہرست پڑھی، کتنے ہیں؟ نام تو سنا دیے، عدد بتا دوں: 86، 86۔ اب مدنی سن لو: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبہ، الرعد، الحج، النور، الاحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الرحمن، الحدید، المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحریم، الدہر، البینہ، الزلزال، العصر۔ یہ کتنے ہیں؟ 28، 28۔ آپ کہیں گے اس میں کون سی بڑی بات حمید الحسن کہنے جا رہے ہو؟ بھیا ہم کو بتاؤ تو ٹھیک سے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے 86 سوروں کے وہ نام بتا دیے، 28 کی یہ نام بتا دیے، بات کیا ہے؟ دوستو بات ہے، بہت خاص بات ہے۔ یہ 28 سورے کہاں آئے؟ مدینے میں۔ وہ 86 سورے کہاں آئے؟ مکے میں۔ اس پورے مجمع میں حساب کتاب کے ماہر بہت سے ہوں گے،
اس لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں کسی چیز کے ماہر ہوں یا نہ ہوں، حساب کے ماہر ضرور ہوتے ہیں. اب میں اس پر زیادہ نہیں کہوں، سب جانتے ہیں حساب کا ماہر ہر ایک کو ہونا ضروری ہے. بھائی کیا آیا کیا گیا، اس لیے یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے. تو حساب کے حساب سے میں پوچھتا ہوں، یہ بتلاؤ کہ 86 اور 28 میں تناسب کیا ہے؟ بہت یاد رکھو گے جہاں جاؤ میری بات کو. 86 عدد بڑا ہے کہ نہیں، اور 28 چھوٹا ہے کہ نہیں؟ 28 کی نسبت 86 سے کیا ہے؟ تقریباً 1/4، 1/4. 28 کو 4 سے ضرب دو تو 112 بنیں گے. یہ 114 سورے قرآن کے ہیں. 114 سوروں میں یاد رکھنا جہاں جہاں لوگ ہیں، 114 سوروں میں سے 28 سورے وہ ہیں جو مدینے میں آئے، اور 86 سورے وہ ہیں جو مکے میں آئے. تو مکے میں کس کے یہاں آئے؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ. کہاں آئے؟ خدیجہ کے گھر میں. اب پہچانو، اگر یہ 86 سورے ہٹا دو تو 3/4 قرآن نظروں سے غائب ہو جائے گا. یہ سارے سورے جو خدیجہ اور حضرت معصومہ کے گھر میں آئے، اگر اس دروازے سے ہم تمسک نہ رکھیں تو 3/4 تو قرآن پہلے ہی ہٹ جائے گا. صلوات محمد وآل محمد پر. 1/4. اچھا بھائی، یہ بھی عجیب بات ہے، ذرا آپ نے غور نہیں کیا. یہ 3/4، 4 حصوں میں سے 3 حصے قرآن حضرت خدیجہ کے گھر میں جہاں آیا، اسی میں آپ کو سارے نام مل رہے ہیں. کون؟ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، الانبیاء، المومنون، النمل، القصص، سبا، یاسین. یہ سارے نام، الطور، النجم، القمر، المدثر، المزمل، اور الفجر ہے، الشمس ہے، اللیل ہے، الضحیٰ ہے، النصر ہے، القدر ہے. یہ سارے سورے یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہوا سب اسی گھر میں نازل. سورج چمکا وہی بات، چاند چمکا وہی بات، ستارے پھیلے وہی بات. مانو جتنی کائنات کی قیمتی باتیں سب اس گھر تک پہنچائی جا رہی ہیں جہاں یا جناب خدیجہ ہے یا ہماری اور آپ کی شہزادی ہے. صلوات محمد وآل محمد. اچھا بھائی، اگر مدینے میں بھی آ کر بات کر لو کہ مدینے کے سورے، معاذ اللہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں، اگر مدینہ کے سوروں کی بات کر لو تو وہاں کے بھی آپ کے سامنے اگر نام بیان کر دیے جائیں کہ یہ بتلاؤ کہ محمد سورہ مدینہ کا ہے، کہاں سے تعلق ہے؟ الفتح بیان کر چکا سابق کی مجلس میں، کس سے تعلق ہے؟ الحدید کیا ہے بھائی؟ ذوالفقار. تو مدینہ کے سوروں میں بھی آپ کو یا ذوالفقار ملے گا، یا سورہ دہر ملے گا، یا سورہ محمد ملے گا. تو میں پورے قرآن کی بات اگر کروں کہ 4 میں 3 حصے مکے میں، 4 میں 1 حصہ مدینے میں، اور پورے قرآن کو اگر مکے سے مدینے تک دیکھیں تو ہم کو سب سے پہلے مرکزی ذات ایک ہی گھرانہ، ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے، یا علی ہے یا قرآن ہے، یا قرآن ہے یا علی ہے. تو رسول نے اسی لیے فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. ہم اس لیے اس دروازے سے تمسک رکھتے ہیں کہ قرآن بھی سمجھنا ہے تو وہیں آؤ، اچھے سے بات بھی لینا ہے تو وہیں آؤ، نفس کو پاک کرنا ہے تو وہیں آؤ. صلوات محمد والے. تاکہ ہم اچھے نفس کے ساتھ. ان دنوں میں نے بار بار کہا، یہ ذکر اس لیے کہ ایک دفعہ اور ایمان پر، جس کو جلا کہتے ہیں، قلوب کی پھر سے ایک پاکیزگی، اپنے عہد و معاہدے، محبت اہل بیت اور اچھا انسان بننے کا معاہدہ، اس کی پھر سے ایک تجدید، یاد دہانی، ریمائنڈر. ہم ایسے ہیں، ایسے تھے، ایسے رہیں گے. یہ یوں ہی نہیں باتیں ہو جاتی کہ ہم خالی جذباتیت میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہ جذباتیت نہیں ہے اس مجمع کی.
جہاں جہاں یہ مجمع ہے، اگر اس کا تمسک اہل بیت اطہار سے ہے تو صرف یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا نفس بھی پاک ہو اور اس کی عقل بھی صحیح راستے پر چلے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے میدان عرفات میں میرے اور آپ کے مظلوم امام نے جب سامنے خانہ کعبہ کو رکھ کر اور پشت پر سارا مجمع، بڑے بڑے اصحاب، بڑے بڑے لوگ، کہاں کہاں کے لوگ، ان سب کو اپنی پشت پر رکھ کر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، خدایا میرے دل میں وہ خوف رکھ کہ جیسے لگے کہ میں تجھے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ جب پڑھیں اس پوری بات کو آپ تاریخ میں ملے گا۔ وہی حسین یکا و تنہا بہت جلدی مقتل میں کھڑا آواز دے رہا ہے، حل من ناصر، کیا کوئی ہے مدد کو آنے والا؟ بہت جلدی سمیٹ لوں گا اس بار، کیا کوئی ہے مدد کو آنے والا؟ 3 دن کا پیاسا آقا، لاشیں اٹھا چکے ہیں، ایک ایک لاشیں کو لاگ چکے ہیں۔ اس عالم میں میں اس روایت کو پڑھا کرتا ہوں کبھی کبھی۔ آج کے دن قافلہ تو مدینے سے چلا آیا، اب مدینے میں ہے کون؟ ابن عباس یہ کہتے ہیں عاشور کا دن تھا، میں اپنے حجرے میں سو رہا تھا کہ میں نے اتنے میں خواب میں دیکھا کہ اللہ کا رسول سامنے آیا ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بہت پریشان کیفیت میں ہیں سامنے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہاتھوں میں 2 شیشے ہیں، فرمایا دیکھو اس میں سے ایک وہ شیشہ ہے جس میں میرے نواسے حسین کے اصحاب کا خون ہے، اور ایک وہ ہے جس میں خود حسین کا خون ہے، میرا حسین کربلا میں قتل کر دیا۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں بہت پریشان ہو کر حجرے سے باہر نکلا کہ یہ میں نے کیا خواب میں دیکھا۔ باہر جو نکلا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا آسمان خونی رنگ کا ہو رہا ہے، آفتاب ایسے لگتا ہے خون کا ایک تشت، اور کہیں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب جو آگے بڑھے تو دیکھا جس گھر میں جناب ام سلمہ رہتی تھی چیخیں مار مار کر رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں لوگوں آؤ دوڑو دیکھو میں نے کیا دیکھا ہے، جن شیشوں میں رسول نے خاک دی تھی وہ خون ہو چکے، خون تازہ جوش مار رہا۔ اس سے پہلے کہ یہ واقعات ہو میرا اور آپ کا مظلوم امام یکا و تنہا میدان کربلا میں کھڑا ہوا ہے۔ کتنے میں یہیں پر دیکھا کوئی سوار سامنے سے آ رہا ہے، آ کر اس نے سلام کیا۔ مولا نے پوچھ لیا اس پردیس میں اور ایسے عالم میں ہر طرف دشمنوں کے ہجوم میں ہے بھائی تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ اب اس نے جو بیان کیا وہ سن لیجئے۔ مولا مدینے سے آ چکے ہیں، ایک بیمار بیٹی مدینے میں رہتی، ہر روز شہر مدینہ پا کے بیٹھ جاتی ہے، شاید میرے بابا کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے۔ جب کوئی پیغام کوئی خبر نہ ملی تو ایک دن خود ہی بیٹھ کر خط لکھا، خط لکھ کر آئیں اور اپنی کنیزوں کے ساتھ راستے پر بیٹھ جاتی تھی گھر سے نکل کر، شاید کوئی قاصد جاتا ہوا مل جائے ادھر تو میں اس کے ذریعے خط بھیج دوں۔ میں کہتا ہوں قاصد شاید ہو یا ممکن ہے کہ ایک بچی کے ٹوٹے ہوئے دل کو، اس کے شکستہ دل کو سکون دینے کے لیے قدرت کی طرف سے کسی ملک کا انتظام کر دیا گیا ہو۔ دیکھا کہ ایک مسافر ہے جو عراق کی طرف جا رہا ہے، کہا دیکھو اس کو بلاؤ شاید یہ ادھر ہی جائے جہاں میرا بابا ہو۔ کنیز نے آگے بڑھ کر آواز دی جانے والے کیا کچھ ادھر آئے گا، تھوڑا رکے گا؟ قریب آیا، کیا حکم ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم یہ کون بچی ہے؟ یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے۔ میں ایک مرتبہ سن کے لرز گیا، کانپ گیا، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، کیا حکم ہے؟ کہا امام کی بیٹی نے خط لکھا ہے اپنے بابا کے نام،
اگر تو عراق جا رہا ہے تو ان کا خط انہیں پہنچا دینا۔ کہا اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا عزت اور کیا شرف کا سامان ہوگا، ضرور یہ خط مجھے دیا جائے، میں پہنچا دوں گا۔ یہ وہی قاصد ہے جو خط لے کر چلا، اور جب کربلا میں میرا آپ کا آقا حسین، اب نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ محمد، ایک 6 مہینے کا بچہ، اس کو بھی ابھی مقتل کی طرف لائے نہ تھے، آواز دی تھی کوئی مدد کو پہنچنے والا ہے، کہ اتنے میں خیموں سے رونے کی آواز، پلٹ کر گئے، میری زندگی میں رونا کیسا، بیویاں درے خیمہ پہ آ گئیں، شہزادی زینب آ گئیں، رباب آ گئیں، سکینہ آ گئی، یہ معصوم بچہ، اس نے خود کو آپ کی آواز سن کے گہوانے سے گرا دیا ہے، لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ لے کر آئے مقتل کی طرف، بہت جلدی عرض کر لو، مقتل کی طرف لے کر آئے، ابا کا سایہ کیے ہوئے، لوگ سمجھے شاید قرآن واسطہ دینے کے لیے لائے ہیں، کہ آپ نے ابا کو ہٹایا، دونوں ہاتھوں کو بچے کو آسمان کی طرف بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا جتنا ہاتھوں کو بلند کر سکتے تھے۔ لوگوں نے دیکھ لیا، امام نے فرمایا یہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، 3 دن سے غذا نہیں ملی ہے، لو اسے میں جلتی ریت پر لٹائے دیتا ہوں، چاہے خود لا کر پانی پلا دو۔ اور کچھ دیر کے بعد جب دیکھ لیا کوئی آگے نہ بڑھا، تو زمین سے اپنے بچے کو اٹھا لیا، گود میں لیا، بوسہ دینا شروع کیا۔ ممکن ہے امام اپنے بچے سے کہہ رہے ہو، بیٹا خفا نہ ہونا، تم حجت خدا کے فرزند ہو، میں نے چاہا کہ حجت تمام ہو جائے، اس لیے تم سے میں نے اس طرح زمین پر جلتی ریت پر لٹا دیا۔ تو معصوم بچے نے بھی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، اگر آپ حجت خدا ہیں تو میں بھی حجت تمام کر دوں۔ اپنا چھوٹا سا چہرہ اشقیاء کی طرف موڑا، چھوٹی سی زبان لبوں پر پھرانا شروع کی، کتنے لوگ زمین پر بیٹھ بیٹھ کر رونے لگے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اسی عالم میں امام اپنے بچے کو آغوش میں لیے بوسے دے رہے تھے کہ پسر سعد نے کہا، اے ہرملہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کیا بچے کے گلے کی سفیدی نورانیت نہیں دیکھ رہا؟ کتنا نازک وقت ہے تاریخ انسانیت میں جب ایسا باپ ایسے بچے کو گود میں لے کے پیار کر رہا ہو کہ فضا میں چلتے ہوئے تیر کے سناٹے کی آواز آئی اور بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، گلے پر تیر لگا، بہتا ہوا خون لیا، چہرے پر مل لیا، لے کر آئے چھوٹے سے بچے کو، در خیمہ پر آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر آبادی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ چند جملے ماں در خیمہ پر آئیں، امام نے ہاتھ بڑھائے، ماں نے کبھی آقا کے چہرے کو دیکھا، کبھی بچے کو دیکھا، دیکھا چہرے پر خون۔ آقا یہ چہرے پر خون کیسا؟ کہا رباب تمہارے بچے کا خون ہے، چہرے پر مل لیا ہے، اس شان سے رسول رکھ جاؤں گا۔ میں ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، بچے کے جسم سے خون لیا، لے کر سر کے بالوں میں ملنا شروع کر دیا۔ آقا آپ اس شان سے رسول کے سامنے، تو یہ رباب سکا جائے گی سیدہ کے سامنے۔ عزیزو بات ختم کر دیتا، بھئی یہی وہ منزل ہے کہ امام مقتل کی طرف آئے، قاصد سامنے سے آیا، بھائی تو کیوں آیا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کا خط لایا ہو۔ امام نے خط لیا، پڑھا، واپس خیموں پر آئے، اے بیویو غضب ہے، دیکھو آیا ہے فاطمہ صغریٰ کا خط، لکھا ہے میرے بھائی علی اکبر کو سلام، میرے چچا عباس کو سلام، میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کو میری طرف سے بوسے دے دیجئے گا، ان کو پیار کر لیجئے گا۔